السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک درویش ہوا کرتے تھے جسے دنیا آج بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے گزر رہے تھے۔ دریائے دجلہ کے کنارے مٹی میں کھیل رہے تھے اور بادشاہ ہارون الرشید کا ادھر سے گزر ہوا۔ بادشاہ ہارون الرشید دیکھ رہے ہیں کہ بہلول دانہ مٹی کا گھر بنا رہے ہیں اور اسے توڑ رہے ہیں، تو بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت کا گھر بنا رہا ہوں، جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا فروخت بھی کرتے ہو؟ حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، فروخت کرنے کے لیے ہی بنا رہا ہوں۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کیا رقم ہے، کیا قیمت ہے ان کا؟ کہنے لگے 10 روپے، 10 درہم۔ تو میرے دوست، بادشاہ ہارون الرشید مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ مجذوب ہے، دیوانہ ہے، اپنے جوش میں ہے۔ اتفاق سے ادھر سے ہی ملکہ زبیدہ کا گزر ہوا، تو ملکہ زبیدہ نے بھی بہلول دانہ سے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنت کا گھر بنا رہا ہوں ملکہ۔ تو پھر ملکہ نے پوچھا کیا اسے فروخت بھی کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں، فروخت کرنے کے لیے ہی بنا رہا ہوں۔ تو حضرت زبیدہ نے کہا کہ کیا رقم ہے، اس کا کیا قیمت ہے؟ تو بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس 10 روپے۔ تو حضرت زبیدہ نے حکم دیا کنیز کو کہ اس کو 10 روپے ادا کیا جائے۔ 10 روپے ادا کر دیا گیا اور وہ روپے لے کر کے حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ دریا میں پھینک دیے اور کہا کہ یہ گھر، ایک گھر میں نشان لگا کے کہا یہ گھر آپ کا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ ہائے بہلول کیا کیا اس کو، کیوں یہ پیسے کو پانی میں پھینک دیے؟ یا تو تم خرچ کر لیتے یا میں خرچ کر لیتی، کام میں لگ جاتا، آپ یہ تو کسی کام کے نہیں۔ تو حضرت بہلول دانہ نے کہا کہ میں نے آپ سے بیپار کیا، بزنس کیا ہے، اب رقم وہ میری ہے، میری مرضی میں اسے رکھوں یا پھینک دوں۔ دوستو، اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب کو لوگ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی نگاہ میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کا ڈھیلا ایک جیسا نہ ہو جائے۔ خیر، شام میں بادشاہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ دونوں سو گئے۔ خواب میں ہارون رشید دیکھ رہے ہیں کہ حشر کا میدان ہے، جنت کو سجایا گیا ہے، بڑے خوبصورت محل ہے۔ اس کے بیچ میں دیکھا ایک محل بہت خوبصورت ہے، اس طرف چلنے لگے۔ جب آگے چلتے گئے تو دیکھا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ، تو یہ اور بھی خوش ہو گئے۔ جو ہی آگے چلنا چاہا تو دربان نے روک لیا، کہنے لگے آپ اس سے آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ کیوں بھائی، یہ میری بیوی کی محل ہے۔ کہنے لگے یہ آپ کی دنیا کا وصول ہے، یہاں کا وصول اور ضابطے کچھ الگ ہے، جن کی محل ہے وہی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور جو ہی دربان نے حضرت ہارون الرشید کو پیچھے کیا تو آنکھ کھل گئی۔ جو ہی نیند ٹوٹا، بیدار ہوئے نیند سے تو پریشان ہو گئے اور اہلیہ کو جگایا کہ بیگم اٹھو۔ پھر کہنے لگے زبیدہ آخر تم کون ایسے عمل کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے آج خواب دیکھا اور جنت میں تیرا محل دیکھا، پورا واقعہ بتایا۔ تو حضرت ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ میں بس وہی روزے، وہی نماز اور تو کچھ نہیں۔ پھر کہنے لگی ہاں، وہ کل میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ بہلول جو خود کو دیوانہ کہلاتے ہیں، لوگ جسے مجذوب کہتے ہیں، وہ ملا تھا، وہ گھر بنا کے مٹی کا بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں، اسے فروخت کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا چلو غریب ہے، میں نے 10 درہم اسے ادا کر دیا تھا۔ بادشاہ ہارون الرشید سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کل بھی مجھے وہ ملے تھے، یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ اتفاق سے صبح ہوا، صبح کے بعد پھر ہارون الرشید ادھر ہی قصدن چلنا چاہا کہ آج بھی مل جائے۔ جب آگے گیا تو دیکھا کہ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ پھر وہی عمل، وہی کام، وہی مقام، سب وہی جگہ پر وہ کام کر رہے ہیں، تو خوش ہوئے اور تیزی سے چلنے لگے۔ جو ہی قریب گیا تو دل دھڑکنے لگا کہ مجذوب ہے، پتہ نہیں آج کیا جواب دے دے۔ کہنے لگے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جواب دیا کہ حضور جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے فروخت بھی کرتے ہو؟ ہاں، فروخت کرتا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ اور ادھر جیب میں بادشاہ ہارون الرشید ہاتھ رکھنے لگے اور پوچھا کیا قیمت ہے؟ جو ہی جیب میں ہاتھ رکھا تو حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی آدھی سلطنت۔ بادشاہ ہارون الرشید پریشان ہو گئے، اچانک چونک گئے کہ یہ کیا؟ کہنے لگے حضور کل تو آپ 10 روپے میں جنت کی محل بیچ رہے تھے، آج آدھی حکومت۔ تو بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل بغیر دیکھ کر کے سودا ہو رہا تھا اور آج دیکھ کر کے سودا کر رہے ہو۔ میرے دوست، اس واقعہ سے ایک سبق ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سبق دے رہا ہے
اب میں آپ کو ایک خوشخبری بتاتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم کہ میرے صحابہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے مجھ پر ایمان لے کر کے آیا، اور اس کو 10 بار مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے اوپر ایمان لے کر. ایک مرتبہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا پوچھنے والوں نے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کا اور بندہ کے بیچ میں صلح کروا رہا ہوں. تو اس بندہ نے کہا کہ کیا بنا؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے. پھر کچھ عرصہ گزر گئے. ایک دن وہی بندہ قبرستان سے گزر رہا تھا. دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے. پھر قریب گیا اور جا کر کے پوچھنے لگا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آج بندہ کا اور اللہ کا صلح کروا رہا ہوں. پھر کہنے لگے کیا بنا؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بندہ تو مان رہا ہے لیکن آج اللہ نہیں مان رہا ہے. تو میرے دوست، اللہ نے جو زندگی دیا ہے اس زندگی میں اپنے رب کو منا لیجیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل منزل کی تلاش کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ میرا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرا فیس بک پیج منزل کی تلاش کو فالو کریں. اللہ حافظ. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.